الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ الاسلام والمسلمین زبدۃ العارفین شیخ المشائخ حضرت خواجہ محمد طاہر المعروف حضور سجن صاحب بخشی نقشبندی، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ ان کے تمام مریدین، خلفاء، محبین، متوسلین کے اوپر قائم و دائم فرمائے۔ آپ بقیت السلف ہیں، بزرگوں کی نشانی، اور جنہیں دیکھ کر ان صالحین، ان اولیاء اللہ کاملین اور عارفین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور ان کی زیارت کر کے خود رب کی یاد ملتی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ والے وہ ہیں کہ جب ان کا چہرہ دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو حضرت کے سلسلے کے خلفاء کرام جناب حضرت علامہ خلیفہ فیض محمد صاحب جو ہے طاہری نقشبندی، جناب خلیفہ محمد طارق صاحب طاہری نقشبندی، خلیفہ محمد قاسم صاحب مسانی طاہری نقشبندی، اور ہمارے بڑے ہی بزرگ اور جنہوں نے سلسلے کا بڑا کام کیا اور واقعہ ہو بہو اپنے پیر کا نقشہ تھے کہ پیر کی محبت ان میں بسی ہوئی تھی۔ جناب خلیفہ سائیں غلام نبی رحمہ اللہ، اللہ حضرت کے مزار پہ کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ان کے صاحبزادے اس سلسلے کے خلیفہ سائیں رحیم بخش طاہری نقشبندی زیدہ مجد الکریم، اور جتنے اس سلسلے کے مریدین ہیں، اللہ مجھ سمیت سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور مختصر وقت کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے ذکر اہل بیت، امام علی مقام، نواسہ رسول، راغب دوش پیغمبر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور آپ کے رفقاء شہداء ساتھیوں کا ذکر پاک کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ اعظم شانہ واتم برہانہ مجھ گناہ گار پر حقیر پر تقصیر کو اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو شہداء کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ شہداء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، مرسلین زندہ ہیں، صدیقین اور شہداء بلکہ اولیاء اللہ بھی اپنے مزاروں میں زندہ ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ تو شہید جیسے کہ جام شہادت نوش کرتا ہے، اس کے خون کا قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہیں پاتا کہ اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، جیسے کہ جام شہادت نوش کرتا ہے۔ تو شہادت بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ بخاری شریف اور دیگر حدیث کتب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے شہدائے بدر کو دیکھا، جنت کے اندر سبز پرندوں کے کالم میں ان کی روحوں کو ڈال دیا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف پرواز کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہمارے بعد والوں کو بھی ہماری خبر کر دے کہ وہ اپنی جان کو عزیز نہ سمجھے بلکہ میدان جہاد میں اللہ کے نام کے اوپر اپنی جان قربان کر دے۔ فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ اللہ کے انعام کے اوپر بڑے ہی خوشیاں مناتے ہیں جو اللہ نے انعام کیا ہے، جو اللہ نے اپنا کرم کیا ہے۔ تو شہادت بہت بڑا میرے بزرگوں اور دوستوں مرتبہ، درجہ اور مقام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بہت سارے شہداء ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام شہادت کی تمنا و آرزو کرتے رہے۔ حضرت فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر بن خطاب تو یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ عمر کو اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور موت آئے تو تیرے حبیب تیرے رسول کے شہر میں آ جائے۔ حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اس انعام اور نعمت سے سرفراز کیے گئے۔ اس طرح غزوات و سرایا کے اندر جنگ بدر، احد، غزوہ خندق کے اندر بہت سارے شہداء ہوئے۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، بڑا خوش بخت ہے مل جائے جسے دولت شہادت کی۔ لیکن امام علی مقام کی شہادت
وہ شہادت ہے کہ اولین اور آخرین میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ دردناک واقعات ہیں کہ جنہیں سن پہ جسم پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، روح لرزہ پر اندام ہوتی ہے، اور بڑے عجیب اور دردناک واقعات ہیں۔ اور یاد رکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں شہادت سری کا فیض آیا، امام علی مقام کے حصے میں شہادت جہری کا فیض آیا۔ امام حسن کی ذات مظہر کمال مصطفیٰ ہے، اور جس طرح امام حسن کی ذات مظہر کمال مصطفیٰ ہے، اسی طرح امام حسین کی ذات مظہر جمال مصطفیٰ ہے۔ اور یہ فیض اور یہ کمال ہے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور نبی پاک کا فیض ظاہر ہوا ہے امام حسن سے اور امام حسین سے، اور ان کی شہادت دراصل میں نبی کریم علیہ السلام کی شہادت ہے۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو باپ کی موجودگی میں تو اس کے کارنامے اس وقت بھی بڑے ہی برے تھے، اور چھپ چھپ کے فسق و فجور کرتا تھا، لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اب برسر عام فسق و فجور کرنے لگا، نمازیں نہ پڑھنا، شرابیں پینا، دن رات کی برائیاں طرح طرح کی اس کے اندر اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ تخت نشین ہوا اس پہ ایسا غرور چھایا کہ یہ غرور و تکبر کا پتلا بن گیا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ اقتدار، یہ حکومت، یہ کرسی بعض اوقات انسان کو افراد و تفرید کا شکار کر دیتی ہے۔ فرعون پہلے غریب شخص تھا، جیسے ہی وہ تخت نشین ہوا تو اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا، کہنے لگا میری پوجا و پرستش کرو، مجھے سجدہ کرو، مجھے معبود اور خدا مانو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ تو اس نے ہزارہاں لوگ صرف اسی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیے کہ ان لوگوں نے اسے اپنا معبود اور خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ یزید کو بھی پتا تھا جس طرح کے میرے حالات اور واقعات ہیں، کوئی بھی میری بیعت کو تسلیم نہیں کرے گا، اور خود یہ بڑے بڑے لوگ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حضرت امام علی مقام، یہ خود بھی بڑے تھے اور بڑوں کی اولاد تھے۔ امام علی مقام جب اس نے بیعت طلب کی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر یہ تو بغیر بتائے ہی مدینہ پاک سے نکلے اور مکہ المکرمہ آ گئے۔ امام علی مقام حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کے پاس تشریف لے گئے، اور ولید نے پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا ولید تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں راکب دوش پیغمبر ہوں، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو فاتح خیبر ہے، اسد اللہ الغالب ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، میرے باپ نے جب بھی بیعت کی ہے سیدنا صدیق اکبر کی ہے، فاروق اعظم کی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ہاں کوئی اس جیسا ہوتا ان جیسا تو میں بھی بیعت کر لیتا۔ یزید فاسق کو فاجر ہے، وہ اس لائق اور مہذب نہیں، میرے جیسا امام اس کی بیعت کرے، آپ نے انکار کر دیا، اور یہی آپ کی شایان شان تھا۔ دیکھیے ان بچوں کو خاموش کرا دیں، اگر آپ بیعت کر لیتے جان بچ جاتی اور خاندان بچ جاتا اور شاید دنیا کا مال بھی قدموں میں ڈھیر ہو جاتا، لیکن یاد رکھیے اسلام کا نظام دھرم برم ہو جاتا۔ امام علی مقام نے اپنے عمل سے اپنی بلندی کردار کا ثبوت پیش کیا اور لوگوں کے اوپر اپنا مقام واضح کیا کہ مردان حقی یہ شان ہوا کرتی ہے، وہ باطل کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، تیر و تلوار کھا لیتے ہیں، لیکن باطل کے سامنے سر کبھی جھکاتے
یہی ہے۔ امام علی مقام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا حسین ہزارہ تکلیفیں تو برداشت کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے، اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے، لیکن نانا کے دین کا نقشہ بگڑتے دیکھ نہیں سکتا۔ لو میاں، حالات اس قسم کے ہو گئے کہ امام علی مقام کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑا جس کے اندر ان کے نانا جان کا روزہ تھا، وہ مدینہ چھوڑنا پڑا جس کے لیے لوگ دور دراز سے سفر کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو بند کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا کی جدائی کو برداشت کرتے ہیں، وہی مدینہ چھڑایا جا رہا تھا کس سے؟ جو خود مدینے کا والی تھا۔ اللہ اللہ، حسین کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ امام علی مقام رات ہو گئی اور نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ نانا کی بارگاہ میں سلامی پیش کی اور وہ حالات اور واقعات جو بچپن میں گزرے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے آ گئے۔ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کے لیے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام تاجدار عالم امکان، سلام سید عالم، سلام سرور ذیشان، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشہ داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں، اور ذرا حجرے سے نکلو اے مکینے گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہے سختیاں کیا کیا، اور یزیدی دار گئے سرکار گئے اسلام خطرے میں، نواسا اس وقت آپ کا ہے دشمن کے نرے میں۔ سلامیاں پیش کر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور نانا کی بارگاہ میں عرض گزاریاں پیش ہو رہی تھیں، اور عجیب کیفیت تھی اور عجیب معاملہ تھا۔ میں قربان ہے مجھے ناز و نعیم سے پالنے والے، مصائب آنے والے دم زدن میں ٹالنے والے، اور ہماری بے بسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی اے صاحب معراج رکھ لینا، بس اے قبلہ دی مجھ کو جانے کی اجازت دو، لب اطہر سے فرما دو کہ جاؤ زینب رخصت ہو، اور وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاج در پر نکلا۔ آپ اشکبار آنکھوں کے ساتھ نانا کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کو جمع کرتے ہیں، اور آپ مکہ المکرمہ تشریف لے آتے۔ مکہ کیوں آئے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں آ گیا وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ گیا۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ حرم شریف کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا ہے، جنگ و جدال فتنہ فساد کرنا منع ہے، حرام ہے، یہاں تک کہ مکھی اور مچھر تک کو مارنا ناجائز ہے۔
ہاں وہ موذی جانور جو آپ کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو مار سکتے ہیں، لیکن اگر حالت احرام ہو تو آپ کنگھی بھی نہیں پھیر سکتے ہیں۔ اگر ایک بال بھی ٹوٹ گیا تو دم لازم آ جائے گا حالت احرام میں۔ تو آپ نے سوچا میں تو یہاں اپنی زندگی کے دن گزاروں گا، میں تو ان کے نبی کا نواسا ہوں۔ آپ مکہ المکرمہ تشریف لے آئے اور اہل مکہ نے استقبال کیا۔ ابھی چند ایام ہی گزرے تھے کہ اب کوفے سے خطوط آنا شروع ہو، کوفے سے چٹھیاں آنا شروع ہو گئیں اور کہنے لگے اے امام، ہم نے یزید کی امارت کو تسلیم نہیں کیا، ہم محبان علی ہیں، محب اہل بیت ہیں، ہم آپ کے باپ علی مرتضیٰ کی عقیدت مند ہیں، آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کی عقیدت مند ہیں، ہم تو آپ کو امام برحق مانتے ہیں، آپ تشریف لائیں اور اپنی غلامی میں ہمیں قبول فرمائیں۔ اور بات تو اس طرح کے بھی خطوط تھے کہ دیکھیے اے امام، اگر آپ تشریف نہیں لاتے تو مجبوراً ہم یزید کی بیعت کریں گے، اور کل اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا تم نے یزید جیسے نالائق کی بیعت کیوں کر دی، تو ہم کہہ دیں گے مولا ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو خطوط لکھے، انہیں دعوت دی، انہیں بلایا، مال و جان قربان کرنے کا یقین دلایا، لیکن انہوں نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو پھر یاد رکھیے حضرت ہماری بیعت کا وبال بھی آپ کے کندھے پہ ہوگا۔ امام علی مقام نے مشورہ کیا اور اتفاق یہ ہوا کہ کسی معتبر شخص کو پہلے کوفہ بھیجا جائے، وہ وہاں کے حالات کا بچشم خود مشاہدہ کرے۔ بڑا مختصر کرتے ہوئے تو آپ نے اس کام کے لیے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اس کام کے واسطے منتخب کر دیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل امام علی مقام نے خط لکھا اور مہر لگا دی، اہل کوفہ تمہارے بہت ساری چٹھیاں اور خطوط میرے پاس پہنچے، تو میں اپنا نائب بنا کے اپنے چچا زاد بھائی کو بھیج رہا ہوں، ان کے ہاتھ میں بیعت کرو، یہ تمہارے حالات بچشمے خود دیکھیں گے اور یہ مجھے لکھیں گے، حالات تسلی بخش ہوئے تو میں بھی آ جاؤں گا، لہذا ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ حضرت امام مسلم نے اپنے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم کو لے لیا اور یہ کوفہ پہنچ گئے، اور 40,000 کوفہ اہل کوفہ، بعد نے 18,000 بھی لکھا، 40,000 کی روایت بھی ہے کہ انہوں نے امام مسلم کی بیعت کی اور آگے پیچھے دوڑتے تھے، دن رات دعوتیں ہوتی تھیں، بڑی بھی محبت اور بڑی ہی عقیدت۔ تو آپ بھی حیران ہوئے کہ میں آیا ہوں تو ان کی محبت کا یہ عالم ہے، تو جب امام پاک آئیں گے تو پھر ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ تو آپ نے فوراً ہی خط لکھا، اے میرے بھائی حسین، یہ واقعہ محبان علی ہے، یہ محب اہل بیت ہیں، جیسے ہی میرا خط ملے آپ دیر نہ کریں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اور جیسے ہی قاصد خط لے کے روانہ ہوا، ادھر سے جو قضاء و قدر کے احکام جاری ہو چکے تھے وہ کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ چاند یزیدی رہتے تھے کوفے کے اندر، انہوں نے یزید کو خط لکھا، تو خواب غفلت میں ہے، تیرے خلاف 40,000 کا محاذ قائم ہو چکا اور تجھے خبر ہی نہیں، اور یاد رکھ اگر تو نے اس محاذ کو نہ توڑا، یہاں سے وہ طوفان اور سیلاب اٹھے گا جو تیرے اقتدار کو تنکے کی طرح بہا کے لے جائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں اقتدار بڑی پیاری چیز ہے کہ کوئی شخص بھی کرسی تخت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یزید کو جب خطرہ محسوس ہوا تو اس نے ایک ظالم جو بصرے کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس کو وہاں کا گورنر بنایا۔ صحابی رسول حضرت نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا اور کوفہ کے اندر وہ آیا، اس ظالم نے آتے کی بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ ان سب کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے نظر بند کر دیا، حراست میں لے لیا۔ حضرت امام مسلم کو پتہ چلا، آپ نے اپنے 40,000 عقیدت مندوں کو پکارا، 40,000 عقیدت مندوں کو پکارا، وہ 40,000 جنہوں نے موٹی موٹی قسمیں کھائی تھیں امام مسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ آپ نے دارالمعارف کا محاصرہ کیا،
اور یہ وہ وقت تھا جب آپ حکم دے دیتے اگر تو دارل عمارت کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، لیکن یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ قضاء و قدر کے احکام جاری ہو چکے تھے، ہونا وہی تھا جو اللہ کو منظور تھا۔ لہذا ابن زیاد بڑا گھبرایا، وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ آمن کرو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں ابھی قتل کر دوں گا۔ آن قریب میری فوجیں جو شام سے پہنچنے والی ہیں، تمہارے گھروں کو جلا کے راکھ کر دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو نیزوں کے اوپر اچھالا جائے گا، نہ تم اپنے عزیزوں کا منہ دیکھ سکو گے، نہ انہیں تمہارا منہ دیکھنا نصیب ہوگا، بڑا دردناک کر کے تمہیں ماروں گا۔ وہ جتنے لیڈر قسم کے لوگ تھے وہ سب پلپلے ہو گئے، کہنے لگے ابن زیاد تو جس طرح چاہتا ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ چڑھو پھر دارالعمارت کے اوپر، کوئی تمہارا بھانجا، کوئی بھتیجا، کوئی تمہارا عزیز، کوئی تمہارا بھائی دارالعمارت کا محاصرہ کیے کھڑا ہے، انہیں کہہ دو کہ مسلم کا چھاپ چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ وہ اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے اپنے عزیز و اقربا کو بلانا شروع کر دیا، اور بلا کے چپکے سے سمجھانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے دیکھو فوجیں یزید کے پاس ہیں، طاقت یزید کے پاس ہے، اقتدار یزید کے پاس ہے، امام علی مقام بے شک رسول اللہ کے نواسے ہیں، لیکن نہ ان کے پاس حکومت ہے، نہ تخت ہے، نہ کرسی ہے، تو میاں یہ تو اقتدار کا مسئلہ ہے، ہم خواہ بھی اس میں پس جائیں۔ تو جیسے انہوں نے بلانا اور سمجھانا شروع کیا، لو میاں اثر یہ ہوا کہ 10 ادھر سے، 20 ادھر سے، 50 ادھر سے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے جو 40,000 محاصرہ کیے تھے 39,500 چلے گئے، 500 باقی بچے، 39,500 باقی چلے گئے۔ امام مسلم نے دیکھا، کہنے لگے کہ ان لوگوں نے بے وفائی کی ہے، تو ان 500 کا بھی کیا اعتبار ہے؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ چلو میرے ساتھ نماز مغرب ادا کرتے ہیں۔ لو میاں مغرب کی اذان ہو گئی، امام مسلم نے 3 رکعت نماز کی نیت کر کے تکبیر پڑھ کے نماز شروع کی، 500 نے امام مسلم کے پیچھے صفیں باندھ لی، آپ نے 3 رکعت نماز مغرب پڑھا کے یوں ہی سلام پھیرا تو وہ 500 بھی جا چکے تھے۔ اور یہ وہی لوگ تھے جنہیں دعویٰ تھا اہل بیت کی محبت کا۔ حضرت امام مسلم پہ بڑا اثر پڑا کہ ان بدبختوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، جب امام آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تو آپ نماز پڑھ کے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، اور امام پاک کی یاد بھی رہ رہ کے ستا رہی تھی۔ نماز پڑھ کے آپ جیسے ہی کوفے کی گلی کوچے میں نکلے تو جس مکان پہ جائیں اندر سے مرید نے کنڈی لگائی، کوئی ایک رات رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ امام علی مقام کی نائب اور خلیفہ بن کے جانے والے حضرت امام مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں اس طرح چل رہے تھے جیسے غریب الوطنی کی عالم میں کوئی مسافر ہو جس کا کوئی آشنا نہ ہو۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے موٹی موٹی قسمیں کھائی کہ جان دے دیں گے لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، مال قربان کر دیں گے، اپنے بچے قربان کر دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ اپنا جان دینی پڑی، نہ بچے قربان کرنے پڑے اور نہ ہی مال قربان کرنا پڑا۔ تو آپ جا رہے تھے، چلتے چلتے ایک مکان کے دروازے پہ خاتون کو دیکھا، پانی طلب کیا، پانی پی کے بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے بھائی کیا بات ہے، آپ کون ہیں اور اس طرح میرے مکان کے دروازے دہلیز پہ بیٹھ گئے؟ آپ فرمانے لگے بہن کہاں جاؤں، میرا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، میں مسلم بن عقیل ہوں، امام علی مقام کا نائب بن کے آیا ہوں، اہل کوفہ نے بے وفائی کی ہے۔ تو وہ کہنے لگے بھائی کوئی بات نہیں، میرا غریب خانہ حاضر ہے، آپ میرے گھر میں قدم رنجہ فرمائیں اور میرے گھر کو منور اور روشن فرمائیں۔ تو آپ اس خاتون کے گھر میں ٹھہر گئے، نماز عشاء پڑھی، اور وہ ماں تو تھی جنتی لیکن بیٹا تھا جہنمی۔ بیٹا آیا اور کہنے لگا ماں کیا بات ہے، بڑی پریشان ہے۔ کہا بیٹا قریب آؤ، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ اعزاز عطا کیا ہے، امام پاک کے نائب بن کے آنے والے اہل بیت نبوت کے ایک چشم و چراغ حضرت مسلم بن عقیل آج ہمارے گھر میں جلوہ فرما۔
آج ہم ان کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ وہ بیٹا دل ہی دل کے اندر بڑا خوش ہوا، یہ بھولی بالی ہے، اس کو کیا پتا۔ ابن زیاد نے اعلان کر دیا صبح ہو جانے دو، جو ہی صبح ہوگی میں ابن زیاد کو خبر کر کے حضرت مسلم کو گرفتار کراؤں گا۔ تو اس بدبخت کے لیے رات کی چند گھڑیاں گزارنا بھی مشکل ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، نیکوں کے ہاں بد اور بدوں کے ہاں نیک پیدا کر دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدر کے گل پلنے والا تو اللہ کا خلیل ہو جائے اور بدشکل ہو جائے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو جائے، لوط علیہ السلام نبی کی بیوی کافرہ ہو جائے اور فرعون جیسے کافر اور موذی کی بیوی طیبہ طاہرہ ہو جائے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ نکالتا ہے، کافروں کے ہاں مومن اور مومنوں کے ہاں کافر پیدا کر دیتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، بے نیاز جو ہوا جس طرح چاہتے اپنے فیصلے صادر فرماتا ہے۔ وہ پہنچا ابن زیاد کے دربار کے پاس، دربار میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میں انعام دو، میں گرفتار کراتا ہوں۔ کہا پہلے گرفتار کراؤ برخردار، کہا سپاہی بھیجو، لومیاں اس نے 70 سپاہی بھیجے اور انہوں نے آگے اس عورت کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ وہ 70 تھے اور آپ تنخواہ دیں امام مسلم بنا کی، اور آگے انہوں نے بے ادبیاں بھی کی، گستاخیاں بھی کی، امام پاک کے اوپر بغاوت کا الزام لگایا، چند تیر پھینک دیے، علی مرتضیٰ شیر خدا امام حسن مجتبیٰ کی شان میں بے ادبیاں کی اور یزید کی تعریف کی اور چند تیر پھینک دیے۔ آپ فرمانے لگے دیکھو بات کرنی ہے تو معقول طریقے سے کرو، یہ تیر چلا کے مجھے نہ دکھاؤ کہ تمہیں تیر چلانے آتے ہیں، اگر تمہیں تیر چلانے آتے ہیں تو مجھے جواب دینا بھی آتا ہے۔ کہا پھر آ جائیے مقابلے۔ لومیاں وہ 70 تھے اور آپ تنہا تھے، آپ نے تلوار پکڑی اور آپ ان 70 کا مقابلہ کرنے لگے۔ وہ 70 تھے اور آپ تنہا تھے، لیکن وہ 70 ہی سمجھ رہے تھے کہ اس شیر کو چھیڑ کے ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کے بھاگ اٹھتے اور آپ کی تلوار چلتی، یہاں تک کہ بہت سارے کوفیوں کو آپ نے قتل کر دیا، مار مار کے ان نے آپ کو زخمی کر دیا۔ ایک تیر جو آیا حضرت امام مسلم کے کھوٹو پہ لگا، سامنے کے دندان مبارک حضرت کے شہید ہو گئے۔ اسی اثناء میں پانی طلب کیا، عورت نے پانی کا پیالہ پیش کیا، حضرت امام مسلم نے کیونکہ پینے کے لیے پیالہ ہونٹو کے قریب کیا تو ہونٹو سے خون گرا اور وہ سارا پانی خون و خون ہو گیا۔ آپ زمین پہ رکھ دیتے ہیں، آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مسلم اب لگتا ہے دنیا کا پانی تیری قسمت میں نہیں ہے، اب تو جنت میں پہنچ کے آب کوثر کے جام نصیب ہوں گے۔ آپ پھر لڑنے لگ جاتے ہیں۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو بھیجا کہ بڑی مکاری اور متانت اور عقل مندی سے کام لیتے ہوئے مسلم کو گرفتار کر۔ وہ آیا اور کہنے لگا ہے مسلم لڑائی نہ کریں، ان کو لڑنے کے لیے نہیں بھیجا، ان کو تو بلانے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ گورنر کوفہ کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے، آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں، تو وہ نہیں چاہتا فتنہ فساد ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کب چاہتا ہوں، اگر ہم چاہتے تو میرا ایک اشارہ ہی دارالعمارت کی اینٹ بجانے کے لیے کافی تھا۔ کہا چلیے چلیے، ان کو ڈانٹا بزدل و تلواریں میان میں کرو اور حضرت کو ساتھ لے چلا۔ راستے میں امام مسلم سے تلوار لے لی، یوں ہی آپ دارالعمارت میں داخل ہوئے، یہ پڑھتے ہوئے داخل ہوئے، یہ کلمات حضرت کی زبان ولایت کے اوپر تھے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ یہ پڑھتے ہوئے حضرت امام مسلم دارالعمارت کے اندر داخل ہوئے۔ بعد نے لکھا ہے کہ یوں ہی آپ نے قدم اندر رکھا تو دونوں طرف سے تلواریں لیے سپاہی ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی مسلم اندر داخل ہو دونوں طرف سے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا جائے۔ تو بعد نے لکھا کہ جیسے ہی آپ نے قدم اندر رکھا تلواریں جو پڑی تو آپ وہیں شہید ہو گئے۔ لیکن بعد نے لکھا ہے کہ باقاعدہ ابن زیاد سے گفتگو
بات چیت ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ یزید کی بیعت کریں گے ورنہ نہ آپ کی خیر ہے، اور یہ وعدہ بھی کریں کہ حسین ابن علی بھی یزید کی بیعت کریں گے ورنہ نہ آپ کی خیر ہے نہ ان کی خیر ہے۔ حضرت امام مسلم کہنے لگے او ابن زیاد سن، جہاں تک خیر کا تعلق ہے تو مومن کے لیے یہاں بھی خیر ہے وہاں بھی خیر ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یزید کی بیعت کروں۔ اور حسین ابن علی کیوں کرنے لگے؟ کہا میں آپ کو قتل کروا دوں گا۔ آپ نے کہا تیری مرضی۔ جلاد آگے بڑھے تلواریں لے کر پکڑنے کے لیے، اور اہل کوفہ دارالامارت ان سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بعض لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے تھے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، تو آپ نے ایک نظر ان کے اوپر ڈالی اور فرما رہے تھے دیکھو اہل کوفہ تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن میری 3 باتوں پہ ابھی بھی عمل کر لو۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، جب شہید ہو جاؤں تو میری لاش کو اٹھا کے کسی مناسب مقام پہ دفن کر دینا، اور میں نے فلاں فلاں سے قرض لیا 700 اس وقت کا جو سکہ تھا اس کا قرض آپ کے اوپر، میرے ہتھیار بیچ کے میری سواری بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا، اور اگر تمہارے اندر اہل بیت کی محبت کا کوئی ذرہ موجود ہے، اہل بیت کی محبت کا کوئی قطرہ موجود ہے، تو حسین ابن علی کو خبر کر دو کہ وہ کوفہ تشریف نہ لائیں۔ تو ابن زیاد نے گھور کے دیکھا، خبردار مسلم کے احکامات پہ کوئی تعمیل کرنے نہ پائے۔ کہا تیری لاش کو ہم دفنائیں گے نہیں، گلی کوچوں میں پھرائیں گے، تیرے ہتھیاروں کو میں اپنے سپاہیوں میں تقسیم کروں گا۔ اور حسین بن علی کو کیوں روکے؟ انہیں تو ہم نے بلانا ہے، معاذ اللہ انہیں بھی بغاوت کا مزہ چکھانا ہے۔ یوں ہی جلاد پکڑ کے آپ کو دارالامارت کی چھت کے اوپر لے گئے، آپ نے 2 رکعت نماز کی مہلت مانگی، وہ بھی نہ دی، سر انور کی جاز مقدس کی طرف کر لیا اور رو کر کہا اے میرے آقا حسین میرے حال کی تمہیں خبر کون دے؟ آپ نے اپنا سر انور کی جاز مقدس مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی طرف کر لیا اور کہا آقا مجھے معاف کر دینا، میں کی وہ مسلم ہوں جس نے آپ کو خط لکھا ہے اور آپ کو خط لکھ کے بلایا ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے اور میرا آخری وقت ہے، اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جب آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ انہی تخیلات، انہی تصورات کے اندر، انہی سوچوں میں حضرت کم تھے کہ ظالم نے پکڑ کے نیچے گرایا اور سر انور کو جسم سے جدا کر دیا۔ جس دن حضرت امام مسلم کوفہ میں شہادت پاتے ہیں اسی دن خط ملتا ہے کہ حالات تسلی بخش ہیں، آپ دیر نہ کریں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے باواز بلند۔ حضرت امام علی مقام آپ مکہ سے روانہ ہو جاتے ہیں کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں۔ آپ 82 نفوس مقدسہ کے ساتھ، جن میں بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور سامان عرب بھی پورا نہیں رکھتے تھے، شیر خوار بچوں کے ساتھ، امام کا اپنی بیویوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اور بزرگوں اور عقیدت مندوں کے ساتھ آنا اس بات کی بیان دلیل تھی کہ میرا امام جنگ کے ارادے سے نہیں آیا تھا۔ آپ تو اہل کوفہ کی دعوت پہ آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں اور ہم آپ کو امام برحق تسلیم کرتے ہیں۔ لو میاں یہ قافلہ چلتا رہا، جب 2 منزل رہتا تھا کوفہ، مقام حاجر پہ پہنچے یہ لوگ تو حر بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ کے سامنے آیا اور کہنے لگا امام میں آپ کو گرفتار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہمارا کوئی قصور، کوئی غلطی؟ کہا جی آپ نے حکومت کے خلاف محاذ قائم کیا ہے اور لوگوں سے زبردستی بیعت طلب کی ہے، تو آپ نے جتنی چٹھیاں اور خطوط تھے سارے اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ سن کے بڑا پریشان ہوا دیکھ کے، کہنے لگا حضرت اس وقت تو میں مجبور ہوں، میں جانے نہیں دے سکتا، جب رات ہو جائیں تو آپ رات نکل جائیں، میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، اس وقت چھوڑتا ہوں تو میرے ساتھی ابن زیاد کو خبر کر دیں گے، وہ میرے اوپر مصیبت کر دے گا۔
ہیں؟ آپ رات ہو جانے دیں، جب میرے سپاہی سو جائیں تو آپ رات نکل جائیں اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر پوچھا تو ہم کہہ دیں کہ پتہ نہیں وہ راتوں رات نکل گئے، ہم نے ان کا پیچھا نہیں کیا، پھر دیکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ لو میاں رات آ گئی، جیسے ہی رات آئی اس کے سپاہی سو گئے اور وہ سو رہے تھے۔ امام علی مقام نے اب تیاری کا حکم دیا۔ یہ لوگ ساری رات چلتے رہے، ساری رات سفر کرتے رہے، ساری رات سفر کرنے کے باوجود جب صبح ہوئی تو جہاں سے چلے تھے وہی موجود تھے، اور کہنے لگا حضرت گئے نہیں؟ فرمایا گئے تو تھے لیکن جانے کے باوجود بھی ہم نہیں جا سکے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، رات ہو جائے، رات چلے جائیں۔ لو میاں دوسری رات امام علی مقام کا قافلہ سفر کرتا رہا، تیسری رات بھی سفر کرتا رہا۔ 3 راتیں سفر کرنے کے باوجود خدا کی قدرت کے جلوے دیکھو کہ یہ جس مقام سے چلتے تھے صبح ہوتے ہی وہی موجود ہوتے۔ چوتھا دن ہو گیا، نماز فجر پڑھ لی گئی اور آپ ایک شخص جا رہا تھا، فرمایا جانے والے ادھر آ، یہ تو بتا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا صاحب اسے کربلا کہتے ہیں۔ یوں ہی لفظ کربلا کا سننا تھا، امام علی مقام فرمانے لگے سچ کہا تھا نانا جان نے، حسین کربلا میں شہید ہوگا، یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، اب ہم یہاں سے نکل سکتے نہیں۔ خیمے لگانے کا حکم دے دیا، لکڑیاں گاڑنے کے لیے جیسے ہی کھڈے کھودے گئے تو تازہ خون نکلا، اور سیدہ زینب کہنے لگی ہے میرے پیارے بھائی حسین اس خونی میدان سے نکلو۔ اس کو دیکھ کے، خونی زمین کو دیکھ کے میرے اوپر خوف اور وحشت طاری ہو رہی ہے، میرا دل بڑا ہی گھبرا رہا ہے، لیکن امام علی مقام فرما رہے تھے بہن صبر کرو، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اب ہم یہاں سے نکل سکتے نہیں ہے۔ یہی وہ زمین کربلا ہے، یہی وہ مقام کربلا ہے جہاں آل رسول کی کلیوں کو کاٹ کاٹ کے خاک میں ملایا جائے گا۔ یہی وہ زمین کربلا ہے جو آل رسول کے خون سے سیراب ہوگی۔ یہی ہم نے جام شہادت نوش کرنا ہے، یہی امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور یہ 2 محرم الحرام کو اترنے والا قافلہ، ان کے مقابلے کے لیے جو بھی دستہ آ رہا تھا، جو بھی لشکر آ رہا تھا، وہ یہی پیغام لا رہا تھا کہ یزید کی بیعت کرنے کی جائے۔ امام پاک نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، میں کس قدر افسوس کی بات ہے، ہمیں تو اس لیے بلایا گیا تھا کہ لوگ ہماری بیعت کریں، اور اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کریں۔ اگر ہم نے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو میں مدینہ نہ چھوڑتا، میں مکہ نہ چھوڑتا، اتنا لمبا سفر نہ کرتا، میں وحی کر لیتا۔ یزید اس لائق اور مہذب نہیں کہ میرے جیسا امام بیعت کرے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم بے وفا ہو گئے ہو، اپنے وعدوں سے مکر گئے ہو اور اپنی قسموں سے پھر گئے ہو تو یاد رکھو میں 3 شرطیں پیش کرتا ہوں۔ یہاں تو مجھے شام میں یزید کے پاس جانے دو، ہم آمنے سامنے بیٹھے، شاید کوئی صلح کی صورت نکل آئے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو مجھے واپس مدینہ جانے دو، میں وہاں رہتے ہوئے اللہ اللہ کرتے اپنی زندگی کے دن پورے کر جاؤں۔ اگر یہ بھی نہیں چاہتے تو مجھے پھر ایسے ملک کی طرف جانے دو جہاں کافر اور مشرک رہتے ہیں، میں دین اسلام کی تبلیغ کرنے میں اور ان کافروں کو مسلمان بنانے میں اپنی ساری زندگی صرف کر دوں گا۔ عمر بن سعد نے 3 شرطیں لکھ کے بھیج دی گورنر کو۔ ابن زیاد بڑا غضبناک ہوا، کہنے لگا میں نے تجھے حاکم یا ثالث بنا کے نہیں بھیجا کہ میرے اور حسین کے درمیان صلح کی تدبیریں سوچے، بس میرا آخری پیغام ہے ان سے بیعت طلب کی جائے، اگر یہ انکار کریں تو انہیں قتل کر کے ان کے سر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ آپ نے فرمایا تھا میں نے حجت قائم کرنی کر دی۔ لو میاں 7 محرم الحرام کو پانی بھی بند کر دیا، 4000 سپاہی، 2000 پیادہ اور 2000 سوار نہر فرات میں متعین کر دیے گئے کہ اہل بیت نبوت کے خیموں کی طرف پانی کی ایک بوند بھی جانے نہ پائے۔ حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیے، حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیے، اونٹ پیے، گھوڑے پیے، اہل ہنر پیے، چرند و پرند سب پیے،
فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو، بے دینوں نے پانی بھی کن کا بند کیا؟ اللہ اللہ جو ساقی کوثر کے نواسے تھے، نبی پاک کی آنکھوں کے تارے تھے۔ یہ ستم پہ ستم تھا اور ظلم تھا۔ 9 محرم الحرام کا دن آ گیا، یزیدی لشکر میں نعرے بجے۔ امام پاک فرمانے لگے انہیں کہہ دو ایک رات کی مہلت اور دے دی جائے اور کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انہوں نے مان لیا تو شب عاشور یعنی 10ویں کی رات آ گئی۔ آپ نے اپنے عزیز و اقربا کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے میرے عزیزوں، میں تمہارے اوپر بڑا خوش ہوں، تمہارے اوپر بڑا ہی راضی ہوں۔ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی پیاس میرے خون سے بجھ جائے گی۔ تم نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک میرا ساتھ دیا ہے، اور رات کی تاریکی میں ایک ایک سواری لو اور نکل جاؤ۔ جب آپ یہ فرما رہے تھے تو کسی کو ہمت نہ ہوئی جانے کی۔ آپ کے سارے ساتھی کہنے لگے بیک زبان، اے امام ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو آنے والی نسلیں ہمیں بزدلی کا دانہ دیں گی، اور کل اگر اللہ کے حبیب نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے اپنی جان کو میرے بیٹے حسین کی جان سے زیادہ عزیز سمجھا؟ نہیں، ہم پروانہ وار اپنی جانیں آپ کے اوپر نثار کریں گے، اور اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حبیب کی شفاعت کی صورت میں ہمیں نصیب ہوگا۔ آپ نے فرمایا سنو، اگر حسین کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر صبر و تحمل کے پہاڑ بن جاؤ، صبر و تحمل کے ایسے پہاڑ بن جاؤ۔ ظلم و جفا کی آندیاں جو چلے تو ظلم و جفا کی کوئی آندھی بھی تمہارے پاؤں کو متزلزل نہ کر سکے۔ ہمارا باطل سے مقابلہ ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیا کرتا ہے، اور اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں ثابت قدمی دکھا کر امتحان میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور ہمیں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اور ثابت قدمی دکھانی ہے، آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے۔ تو آپ کے سارے ساتھی ذوق شہادت میں شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ فرمایا آخری رات ہے، لو اللہ اللہ کر لو، نمازیں پڑھ لو، جاؤ آرام کر لو، صبح جو اللہ کو منظور ہوگا وہ دیکھی جائے گی۔ آپ کے ساتھی اب آپ کی بارگاہ سے نکل کے اپنے اپنے خیموں میں آ جاتے ہیں۔ جب وہ گئے تو امام علی مقام قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ اللہ اللہ، قرآن پڑھتے پڑھتے امام پاک کے اوپر نیند کا غلبہ ہوا، غنودگی طاری ہوئی، اور یوں ہی آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی پاک نے خواب میں آ کے اپنے نواسے کے سر کو اپنی گود میں لے لیا۔ سرکار دو عالم فرما رہے تھے بیٹا حسین، میں تیرے حال سے بے خبر نہیں، یہ جتنے تیر و تلوار لیے کھڑے ہیں، نیزے بالے لیے کھڑے ہیں، بیٹا حسین کے سارے میری شفاعت سے محروم کر دیے گئے۔ اور آپ امام پاک کے سینے پہ رحمتوں والے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ سرکار دو عالم دعا کر رہے تھے، اللہم آتِ الحسین صبرا واجرا، یا اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر اور اجر عظیم عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام پاک کے سینے کو صبر کا خزینہ بنا کر واپس تشریف لے گئے۔ صبح ہو گئی، آپ نے اپنے عزیزوں کو اپنا خواب بیان کیا، نماز فجر پڑھ لی گئی، اور یہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اللہ کی رضا پہ راضی یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ دعا کر رہے تھے، یا اللہ ظلم و جفا کی آندیاں چلے تو ظلم و جفا کی کوئی آندھی بھی ہمارے پاؤں کو متزلزل نہ کر سکے۔ یا اللہ یہ حق کا امتحان ہے، تو اپنے بندوں سے امتحان لیا
کیا کرتا ہے، مولا اس امتحان میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، کامیابی اور کامرانی سے امکنار فرما۔ اور آپ کے ساتھی آمین آمین کہہ رہے تھے۔ ادھر سے ظلم و جفا کی آندیاں اٹھیں، یزیدی لشکر میں نکارے بجے، وہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے آئے، خیموں کا چکر لگاتے ہوئے آئے، غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے، جارحانہ قدم اٹھا دیا، چند تیر بھی امام علی مقام کے خیموں کی طرف پھینک دیے، گویا یہ اعلان جنگ تھا۔ اللہ اللہ، اب آپ کے ساتھی آپ سے اجازت طلب کر کے میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے مقابلے کے لیے نکلنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو اجازت عطا فرمائی۔ خدا کی شان دیکھو، آپ کا ایک ایک ساتھی باوجود بھوک اور پیاس کے غلبے کے یزیدی لشکر کے 10 سپاہیوں پہ پھر بھی وزنی تھا، غالب تھا۔ مقابلہ بڑے زور کا شروع ہو گیا اور ایک ایک کر کے امام علی مقام کے پروانے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھانے لگے، ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے لگے۔ امام علی مقام نے اپنے 50 ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے دیکھا، 50 ساتھیوں کو جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھا، اور ایک ایک کی لاش کو اٹھا کے لا رہے تھے۔ وہ صبر و رضا کا مجسمہ یہی کہہ رہا تھا، اللہم رضیت بقضائک، مولا تیری قضا اسی طرح ہے، یا اللہ تیری رضا اسی طرح ہے تو حسین بھی اس کے اوپر راضی ہے۔ جب 50 جام شہادت نوش کر گئے تو آپ یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور جا کے فرمایا، ہے کوئی اس نازک وقت میں آل رسول کی مدد کرنے والا، آل رسول کے ساتھ تعاون کر کے جنت کو حاصل کرنے والا؟ جب امام نے یہ فرمایا تو حر بن یزید ریاحی اپنے گھوڑے پہ مضطرب ہوا۔ اس کا بھائی کہنے لگا، بھائی کیا بات ہے، میں نے بڑے بڑے مارکوں میں تجھے دیکھا ہے لیکن اس طرح بے تابی اور بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو وہ کہنے لگا، بھائی کیا بتاؤں، میرے ایک طرف دوزخ ہے اور ایک طرف جنت ہے، ایک قوت ہے جو مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رکھی ہے اور ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رکھی ہے، اور میں اس کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کیا کروں۔ اسی سوچ و بچار میں یہ کہتے ہوئے گھوڑے کو ایڑی ماری اور کہتے ہوئے نکلے، ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ یہ نعرہ حرکت جس وقت پہنچے شام سے نکلا کہ دیکھو یوں جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے، کہ دیکھو یوں جہنم سے، مل کے پڑھی، کہ دیکھو یوں جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے، ہزاروں میں 72 کرتے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ اور دوائے درد اسیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد اسیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم
رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا، اور یہ تھے خدا والے۔ تو ہر یزیدی لشکر سے نکلا، امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا۔ ایک آدمی کے آنے سے فوج میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، ایک طرف ہزاروں تھے اور ایک طرف چند افراد، لیکن امام علی مقام کی حقیقت بھی نگاہوں نے دیکھا۔ ہے تو نیک بخت لیکن کھڑا ہے بدبختوں میں کھڑا۔ تو آپ نے سوچا کہ میں جا کے پکارتا ہوں، بھائی جب آپ کا ٹائم ہو جائے بتا دینا، میرے کو پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ نے فرمایا، ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو چاہ رہا تھا کہ آج پوری شہادتیں بیان کروں، لیکن آپ پہلے ہی تھکے ہوئے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، ابھی بڑی بچھاتے ہیں، ابھی بھی میں کہتا ہوں 3 گھنٹے کا بیان ہے، لیکن بس مختصر کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ امام علی مقام کی حقیقت بھی نگاہوں نے دیکھا، تو آپ نے سوچا کہ میں جا کے پکارتا ہوں، میری پکار سبب بن جائے گی، اور جب سبب پیدا ہوگا تو مسبب خود ہی ہو جائے گا۔ امام علی مقام نے جا کے پکارا، آپ کی پکار نے خور کے لیے جنت کی راہوں کو ہموار کر دیا۔ ابھی تو 10 بج رہے ہیں، 11 بجے تک ہونا چاہیے۔ حضرت امام علی مقام نے جا کے پکارا، آپ کی پکار اور کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہو گئی۔ کہنے لگا حضرت دعا کریں اللہ میری پچھلی خطاؤں کو معاف کرے، اب میں اپنی جان آپ کے اوپر قربان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا غر کا معنی ہے آزاد، میاں تو پہلے بھی آزاد تھا تو اب بھی آزاد ہے۔ حضرت ہر گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے گئے، اور عمر بن سعد کہنے لگا دیکھو یہ تمہاری فوجوں کا سپہ سالار تھا، یہ مخالف سے مل گیا، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ حضرت ہر نے گھوڑے کے اوپر سوار تھی، آپ نے تلوار ہاتھ میں پکڑی۔ آپ کا حملہ کیا تھا؟ تیرے خدا کا جو یزیدیوں کے اوپر نازل ہو گیا، آپ کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی، اور ان کے سر کٹ کٹ کے اس طرح گر رہے تھے جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے۔ آپ بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں، گھوڑے سے گرتے ہیں اور جنت الفردوس میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب امام علی مقام کے سامنے آپ کے بھانجے بچے تھے، آپ کے بھتیجے بچے تھے، آپ کے حقیقی بھائی علی مرتضیٰ کے لختے جگر بچے تھے، آپ کے شہزادے بچے تھے، اور خود امام علی مقام تھے۔ اب امام علی مقام کے سامنے آپ کے حقیقی بھائی کھڑے ہیں۔ 9 علی مرتضیٰ کے بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ کتنے بیٹے؟ 9۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، فرمایا کہ عباس بن علی، حسین بن علی، دیگر افراد، فرمایا علی مرتضیٰ کے 9 بیٹے میدان کربلا میں ہدایت کے تارے بن کے چمکے۔ ولی مرتضیٰ نے اپنے شہزادوں کا نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا۔ یہ نام رکھنا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کو صدیق اکبر سے بڑا پیار ہے، فاروق اعظم عثمان غنی سے بڑی ہی محبت اور عقیدت ہے۔ تو علی مرتضیٰ کے بہادر بیٹے اپنے بھائی امام علی مقام سے اجازت طلب کرتے ہیں، شیر خدا کے فرزند میدان کربلا میں ہدایت کے تارے بن کے چمکے، مقابلہ کیا، اور کربلا کے میدان میں وہ شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے کہ کربلا کے ذرات بھی یاد رکھتے ہیں۔ شیر خدا کے فرزندوں نے ثابت کر دیا ہماری رگوں میں بھی علی مرتضیٰ کی قوت و طاقت کام کر رہی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں۔ اب امام علی مقام کے سامنے آپ کا وہ بھتیجا کھڑا تھا، 19 سال کا نوجوان، حضرت امام قاسم کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے چاچا مجھے بھی اجازت عطا کریں۔ یہ وہی امام قاسم ہیں کہ جن کی منگنی امام علی مقام کی بیٹی سیدہ سکینہ سے ہوئی،
ان کا مستقبل ان سے وابستہ تھا۔ 19 سال کا نوجوان حضرت امام قاسم جب حضرت امام پاک نے اپنے ہونے والے داماد کو دیکھا، باوجود صبر و ضبط کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا بیٹا قاسم تجھے کیسے میں اجازت عطا کروں؟ بیٹا مدینہ جا کے میری بیٹی سے نکاح کر لینا تاکہ بھائی حسن مجتبیٰ کی تمنا و آرزو پوری ہو جائے۔ لیکن امام قاسم عرض کر رہے تھے چاچا میرے ابا کی ایک اور بھی تمنا و آرزو تھی اور میرے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا اور کہا تھا بیٹا جب مصائب اور تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو اس کو کھولنا، اس سے زیادہ آزمائش کا اور کون سا وقت ہو سکتا ہے۔ آج میں نے اس کو کھولا اور اس کے اندر لکھا ہوا پایا ہے اے بیٹا قاسم ایک وقت ایسا آئے گا میرا بھائی حسین دشمنوں میں گر جائے گا، اس وقت اے بیٹے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، اپنے چاچا پہ قربان ہو جانا۔ اس وقت جو حسین پہ قربان ہوں گے اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ اور مرتبہ اور مقام ہوگا۔ امام پاک نے اپنے حقیقی بھتیجے کو بھی رخصت کیا، کربلا کے میدان میں اس نوجوان نے مقابلہ کیا اور کئی کوفیوں کو واصل بجہنم کیا، زخموں سے چور چور ہو کے یہ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں جس وقت امام قاسم جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے آپ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں بیٹے محمد اور اون کو اپنے مہر و ماں کو لیے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی بھائی میرے بیٹے بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، یہ بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر آب کوثر کے جام پینے کے لیے بڑھے گی بے قرار ہیں، پیاس سے بڑا ستایا ہے۔ آپ فرما رہے تھے بہن خیمے میں چلی جاؤ لے کے، اور میں ان بچوں کو اس لیے نہیں لایا تھا کہ یہ تیر و تلوار کھائیں، یہ نیزے بالے کھائیں، میں تو اس لیے لایا تھا کہ ماموں عقیدت مندوں کے ہاں جا رہے ہیں تو چند دن خوشی کے ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لیکن سیدہ زینب کہہ رہی تھی بھائی میرے بیٹے بھی پیچھے نہیں رہیں گے، میں بھی اپنے دونوں لالو کو اپنے بھائی حسین کے اوپر قربان کروں گی اور جنت میں پہنچ کے ماں فاطمہ تو زہرا سے عرض کروں گی ماں میں نے بھی اپنے دو لال تیرے بیٹے حسین کے اوپر قربان کر دیے ہیں۔ یہاں تک کہ محمد اور اون تلواریں لے کے میدان کربلا میں یزیدی لشکر کی طرف بڑھے، وہ ازلی شکی بدبخت درندے انہوں نے چند لمحوں اور گھڑیوں کے اندر ان بچوں کو بھی نیزوں کے اوپر اچھال دیا، سر کاٹ کے خیموں کی طرف پھینک دیے۔ ماں اپنی گود میں بچوں کے سروں کو لے کے زلفوں کو سوار رکھی تھی اور کہہ رہی تھی اے بیٹو تمہاری ماں تمہارے اوپر بڑی راضی ہے، تم اپنے ماموں کے اوپر قربان ہو گئے ہو، تم نے اپنی ماں کو راضی کر لیا ہے، اے بیٹا اب تمہاری ماں تمہارے اوپر بڑی ہی خوش ہے۔ آپ بہن کے ہاتھ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور جس وقت خیمے میں جاتے ہیں تو اب آپ کے سامنے وہ شہزادہ شیرخوار علی اصغر جو شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ حضرت عباس کہنے لگے بھائی بڑے افسوس کا مقام ہے، میرے ہوتے ہوئے یہ شیرخوار پانی کو ترس جائے، مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں ابھی ابھی نہر فرات پہ جاؤں گا، پانی لا کے علی اصغر کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ لیکن آپ نے انکار کیا، بار بار قول و قرار، آخر اجازت ملی، وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے گئے اور حضرت عباس علمدار یہ علی مرتضیٰ کے بڑے بہادر بیٹے تھے، امامی علی مقام کے بھائی تھے، آپ نے بڑی تیزی سے نہر فرات میں اپنے گھوڑے کو ڈالا، مشکیزہ پانی کا بھر کے کندھے پہ چڑھا دیا، پانی کا چلو بھرا اور جیسے ہی اونٹوں کے قریب کیا اور پینے لگے تو علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی۔ کہنے لگے عباس کس قدر افسوس کی بات ہے، تو نے وعدہ کیا پہلے علی اصغر کی پیاس بجھائے گا، جب تک علی اصغر کی پیاس نہیں بجھاتا اپنی پیاس بجھانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پانی کا چلو پھینک دیا، گھوڑے کو نہر فرات سے نکالا، وہ ازلی شکی بدبخت درندے محاصرہ کیے کھڑے تھے،
آپ تنہا تھے، وہ 4000 تھے، انہوں نے محاصرہ کیا، آپ نے ان کے محاصرے کو توڑا، انہوں نے پھر کیا، آپ محاصرہ توڑ کے شیر خدا کے فرزند آگے بڑھ رہے تھے، وہ محاصرہ کرتے تھے، آپ بار بار ان کے محاصرے کو توڑتے تھے، بڑے بڑے بہادروں کی بہادری خاک میں مل گئی، بڑے بڑے سر میں خاک نشین ہو گئے۔ علی مرتضیٰ کے فرزند نے اپنا نہر فرات کے کنارے لاشوں کی انبار لگا دیے، شیر خدا کا فرزند آگے بڑھ رہا تھا اور انہوں نے محاصرہ پھر کیا اور محاصرہ تنگ کرتے گئے، تلواریں جو ماری، تیر آ کے آپ کے جسم میں پیوست ہوئے اور کافی سارا خون بہہ گیا، وہ سمجھے اب شیر کے اندر لڑنے کی سکت باقی رکھی ہے، تو محاصرہ تنگ کرتے گئے، پیچھے والوں نے بڑھ کے حملہ جو کیا اور حضرت کا دایاں کندھا کاٹ دیا، آپ نے ہمت نہیں ہاری، مسکیدے کو بائیں کندھے پہ چڑھا لیا، انہوں نے گہرے میں لے کے تلواریں جو ماری، حضرت عباس علمدار کا بایاں کندھا بھی کاٹ دیا، لیکن شیر خدا کے فرزند کی ہمت کا عالم تو دیکھو، ہمت نہیں آ رہی، مسکیدے کو منہ میں لے لیا، اب تو کوئی ہاتھ بھی نہیں کہ جس سے تلوار پکڑ کے مقابلہ کیا جائے، انہوں نے ظالموں نے تیر جو مارے تو مشکیدے میں آ کے لگے، وہ تیر پہ وصل ہو گئے، مشکیدہ پھٹ گیا، پانی زمین پہ بہہ گیا، آپ نے تنابو کو ہلکا کر دیا، چھوڑ دیا، اور آپ فرما رہے تھے علی اصغر اپنے چاچا کو معاف کر دینا، تیرا چاچا تیری پیاس بجھانے میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن بیٹا علی اصغر آ کے دیکھو تو صحیح تیرے چاچا کا کیا حال ہے، ظالموں نے نیزہ مارا، امام علی مقام نے دیکھا میرا بھائی گھوڑے سے گر گیا، آپ قریب بیٹھے ہوئے تھے بے سر لاش کے قریب اور پکارے ان کا سری ظاہری اللہ، اے عباس غریب الوطنی میں تم بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے، میری کمر ٹوٹ گئی ہے عباس، ابھی تم سے بڑی باتیں کرنی تھی، تم نے مجھ سے باتیں بھی نہ کی، آپ لاش کو وہاں چھوڑ کے خیموں کے پاس آ جاتے ہیں، اور اب آپ کے سامنے میں 3 شہادتیں بیان کر رہا ہوں، آپ کا شہزادہ علی اکبر کھڑا تھا جو سر سے لے کے پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھا، نبی کریم کا نقشہ تھا، علی اکبر اجازت طلب کر رہے ہیں، امام پاک فرمانے لگے علی اکبر تمہیں اجازت دیتے ہیں تو گھر سے تصویر مصطفیٰ جاتی ہے، بیٹا تمہیں علی اکبر دیکھتا ہوں تو نانا کی صورت یاد آ جاتی ہے، بیٹا خیموں میں آرام کرو، لیکن علی اکبر کہہ رہے تھے اے ابا جہاں چاچا عباس چلے گئے، بھائی اونو محمد چلے گئے، بھائی قاسم چلے گئے، میں بھی وہاں جاؤں گا، علی اکبر کو اجازت ملی، فرمایا کہ یہ کون جا رہا تھا، یہ چمن زہرا کے باغ کی کلی جا رہی تھی، کلی حسین سے پوچھو جس کی جان جا رہی تھی، دیتے ہیں اہل بیت دہائی امام کی، دیتے ہیں اہل بیت دہائی امام کی، تصویر گھر سے جاتی ہے خیر الانام کی، یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور علی اکبر نے جا کے پکارا انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولاد علی، علی اکبر میرا نام ہے، میں حسین کا لگتے جگر ہوں، آؤ آؤ اپنے نبی کے گھر کو اجاڑنے والوں، میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو، میرا مقابلہ کرو، لیکن جب علی اکبر یہ کہہ رہے تھے تو کسی یزیدی کو ہمت نہ ہوئی کہ اس نوجوان کا مقابلہ کرے، اور عمر بن سعد کہنے لگا بزدلو تمہیں کیا ہو گیا، یہ ایک نوجوان ہے، اس کا مقابلہ کرو، جو اس کو قتل کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں اسے موصل کی حکومت دوں گا، موصل کا پرانا نام رہے، اور موصل کی حکومت دوں گا، ہے کوئی موصل کے تخت کے اوپر بیٹھ کے حکومت کرنے والا، جب اس خبیث نے یہ حکم دیا تو طارق بن شیش کے دل میں حوث نے چٹکیاں لیں کہ قسمت آزمائی کر دیکھوں شاید موصل کی حکومت مل جائے، وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آیا، علی اکبر کا نشانہ لیا، اس نے گھوڑے کو دوڑا دیا، آپ مضبوط چٹان کی طرح کھڑے تھے،
جیسے ہی اس کا گھوڑا قریب آیا بڑی پھرتی سے ہٹے اور اس کا بار خالی گیا۔ یوں ہی اس کا بار خالی گیا، علی اکبر نے تعقب کر کے گھوڑے کو دوڑا دیا اور اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ اس کا بیٹا عمر بن طارق غصہ کھا کے آیا، اس کی تلوار بلند ہوئی، علی اکبر کی تلوار بھی بلند ہوئی اور دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ اس بدبخت کی لاش بھی زمین پہ تڑپ رہی تھی۔ اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق غصہ کھا کے آیا، علی اکبر نے اس کو بھی خاک و خون میں ملا دیا، 3 بہادروں کو قتل کیا۔ اب آپ خیموں کا رخ کرتے ہیں، امام پاک نے دیکھا میرا علی اکبر آ رہا ہے، میرا شہزادہ آ رہا ہے، آپ آگے بڑھے، بیٹا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے علی اکبر؟ کہا ابا میں نے ان کے 3 بہادروں کو قتل کر دیا، لیکن پیاس نے بڑا ستایا ہے، میرا حلق سوکھ چکا ہے اور میرے اعصاب بھی جواب دیتے جا رہے ہیں، ابا اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو جہنم رسید کر دوں۔ لیکن امام پاک فرما رہے تھے بیٹا اب تو جنت میں پہنچ گئی، کوثر کے جام نصیب ہو۔ علی اکبر آئے ہو تو قریب آؤ، یوں قریب آئے، آپ نے فرمایا منہ کھول دو۔ علی اکبر نے یوں ہی منہ کھولا، امام علی مقام نے اپنی سوکھی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی اور کہنے لگے لو بیٹا علی اکبر اپنے باپ کی سوکھی زبان چوس لو، شاید تجھے آب کوثر کے مزے آ جائے۔ فی الحقیقت انہیں تسکین ہوئی اور آپ نے مقابلہ کیا، 80 کوفیوں کو واصل بجہنم کیا، زخموں سے چور چور ہوئے، گھوڑے سے گرے اور گرتے ہوئے یہ پکار رہے تھے ادرکنی یا بتا، ادرکنی یا بتا، اے ابا سنبھالو تمہارا علی اکبر گر رہا ہے، اے ابا سنبھالو تمہارا علی اکبر جا رہا ہے۔ ظالموں نے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر کی شہادت سے مخدرات عصمت و طہارت کو بڑا صدمہ پہنچا اور سیدہ زینب کہنے لگی او بدبختو، تم نے تو نبی کریم کا نقشہ بھی ختم کر ڈالا۔ ان ظالموں کو زمین کربلا پہ تصویر مصطفیٰ نہیں پائی ہے، اس کو بھی خاک میں ملا دیا۔ آپ بہن کے ہاتھ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، بہن صبر کرو، یہ ہمارا امتحان ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ جس وقت امام علی مقام خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، حضرت شہر بانو کہنے لگی اے میرے سرتاج اس علی اصغر کو لے جاؤ، شاید انہیں پتہ نہ ہو ہمارے ساتھ شیرخوار بچے بھی ہیں اور دودھ پیتے بچے بھی ہیں، کیونکہ بچوں کے اوپر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے اور یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان سے کوئی توقع نہیں، لیکن تم کہتی ہو تو میں لے جاتا ہوں۔ آپ ہاتھوں پہ اٹھا کے لے گئے اور آج ہمارے لیے 5 نمازیں پڑھنا بڑا مشکل ہے، محفل میں بیٹھنا بڑا مشکل ہے، اور انہوں نے تو اپنے بچے بھی قربان کر دیے، جانیں قربان کر دی۔ اور غور و فکر کیا کرو، اپنے بچوں کو دین کے رستے پہ لگاؤ، انہیں دین کا عالم حافظ قاری بناؤ، دینداری سکھاؤ۔ دین تو ایسا ہی ہمیں مل گیا ہے، کم سے کم اتنا تو کریں کہ دین سیکھ کے دین کی تبلیغ ہی کر سکیں۔ حضرت امام علی مقام 6 ماہ کے شیرخوار کو لے کے گئے اور کہنے لگے دیکھو تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، یہ میرا 6 ماہ کا شیرخوار ہے اور چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا دو، میرے ہاتھ میں نہ لو، اس کے اپنے ہاتھ سے ٹپکا دو، یہ پانی پی کے اس قابل نہیں ہوگا تلوار پکڑ کے مقابلہ کرنے لگے ہیں۔ جب آپ فرما رہے تھے تو بدبخت نے تیر مارا، امام علی مقام کی گود میں علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہوا، ننھی سی جان نے اچھالا سا لیا اور روح قبض ہستی سے پرواز کر گئی۔ آپ اس ننھی سی لاش کو لا کے آپ نے علی اکبر کے پاس رکھ دیا اور زمین کربلا پہ یہ جا بجا چمنے زہرا کے جنتی پھول کھلے ہوئے تھے اور لہرا رہے تھے۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا
عباس پڑھے تھے، کہیں اونا محمد پڑھے تھے، کہیں امام قاسم پڑھے تھے، کہیں علی اکبر پڑھے تھے، اور کہیں وہ معصوم کلی بھی پڑھی تھی جو ابھی کھلنے نہ پائی تھی۔ اب امام پاک نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب آپ کے سامنے وہ شہزادہ 22 سال کا نوجوان علی اوسط بیمار سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام پاک فرماتے ہیں بیٹا جاؤ خیموں میں آرام کرو، تمہیں کس منہ سے اجازت دوں؟ تمہیں اجازت دیتا ہوں تو بتاؤ حسین کی نسل کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ جاؤ بیٹا آرام کرو، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا، باطنی خلافت عطا کی، نعمت باطنی سے سرفراز کیا، اور فرمایا بیٹا جب مصائب اور تکلیفوں کے بعد مدینہ پاک جانا نصیب ہو تو نانا کے روزے پہ حسین کا آخری سلام پیش کر دینا۔ لیکن اس وقت بے کسی اور بے بسی کی انتہا ہو چکی تھی، اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے اب خود بھی قربان ہونے جا رہے تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگایا، ایک ایک کو وصیت فرما رہے تھے جب میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو آہو بکا نہ کرنا، چیخو پکار نہ کرنا، کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہ نکالنا جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اور امام علی مقام آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ سر پہ باندھا، سرکار دو عالم کی دستار نبوت سر پہ رکھی، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر پہ باندھا، اپنے باپ علی مرتضیٰ کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی۔ یہ کربلا کا سلطان، یہ شہنشاہ کربلا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے اب خود بھی قربان ہونے جا رہا تھا۔ آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہونے لگے۔ حضرت سیدہ زینب نے دیکھا کہ میرے بھائی نے سب کو سوار کرایا ہے، اب اسے کوئی سوار کرانے والا نہیں، تو آپ نے چادر سر پہ ڈالی۔ یہاں شاعر نے کچھ شعر کہے، پیش کرتا ہوں کہ جدوں معراج نبی نو ہویا تے جبریل براق لے آیا، جدوں خیبر بل حیدر چلیا تے نبی پاک نے آپ چڑھایا، اج نہیں کوئی واگا پکڑن والا تے جدوار حسین دایا، خیمے وچوں نکلی سیدہ زینب اس برقع منہ تے پایا، پکڑ لگام گھوڑے دیا کہ لے چڑھ امڑی دیا جایا۔ اے میری ماں جائے، تم نے سب کو سوار کرایا، اب تمہیں کوئی سوار کرانے والا نہیں، اب تجھے تیری مظلوم بہن زینب سوار کراتی ہے۔ چلو چلو گھوڑے کے اوپر سوار ہو۔ امام علی مقام گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے۔ حضرت لباب کہہ رہی تھی کہ ہمیں کن ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہو، یہ ازلی شکی بدبخت درندے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ فرما رہے تھے اللہ تمہارے ناموس کی حفاظت کرے گا، تم نبی کی اہل بیت ہو، اللہ تمہاری عزت و عصمت کا محافظ ہے۔ اور سیدہ زینب کہہ رہی تھی اے میری ماں جائے، اگر تم فاطمہ تو زہرا کے لال ہو تو میں بھی علی کی بہادر بیٹی ہوں، ہمارے لیے دعا کر جاؤ، تیرا امتحان ختم ہو رہا ہے اور میرا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور فرمایا اہل کوفہ دیکھو میں کون ہوں، میں راکب دوشے پیغمبر ہوں، میں تمہارے نبی کا وہ نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں سرکار دو عالم فرماتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میں وہی حسین ہوں
جس کے لبوں اور رخساروں، گردن اور پیشانی کو اللہ کے حبیب چوما کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جس کو اللہ کے حبیب سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حسن و حسین دنیا و آخرت میں میری خوشبو اور میرے پھول ہیں۔ میں وہی حسین ہوں، جب نانا نماز کی حالت میں ہوتے تو میں ان کی مجھ پہ سوار ہو جاتا۔ وحی آ جاتی ہے نبی اپنے سجدے کو لمبا کر دو۔ میں وہی حسین ہوں جب بچپن میں ماں کی گود میں ہوتا اور روتا، اللہ کی حبیب فرماتے بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب مہربان مشفق ماں کی گود میں میرا رونا اللہ کے حبیب کو گوارا نہیں تھا۔ اب جب میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو گے، مجھے قتل کرو گے تو رسول خدا کو کس قدر اذیت اور تکلیف ہوگی۔ اور قرآن میں تم پڑھتے ہو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بلا شک و شبہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور میرے قتل سے باز آ جاؤ، ایک مومن کو قتل کرنا اپنے آپ کو خام خواہ جہنمی بنانا ہے۔ میں تو تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، میں نے تمہارے بچوں کو قتل نہیں کیا، تمہارا کوئی حق نہیں مارا، اور مومن کو قتل کرنا اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے۔ انہوں نے تلواریں سیدھی کر لی اور کمان پہ تیر چلا لیے، شور و غل کر دیا، کہنے لگے ہم آپ کی تقریر سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، بس یزید کی بیعت کریں ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ فرمانے لگے میں نے حجت قائم کرنی تھی، کر دی۔ کل یہ تمہارے پاس بات نہ ہو، دلیل نہ ہو کہ مولا ہمیں نہیں پتا تھا یہ تیرے نبی کا نواسہ۔ انہوں نے حملہ کیا، آپ نے تلوار ہاتھ میں لی، وہ ہزاروں سے 20 سے 22,000 کا لشکر ہے، آپ تنہے تنہا لیے مرتضیٰ کے بہادر بیٹے، اور آپ کی تلوار آج بھی وہی جوہر دکھا رہی تھی جو اس میں بدر میں دکھائے تھے، خیبر میں دکھائے تھے۔ علی مرتضیٰ کی خاتون میں ہوتی تو چلتی غیر سی آوازیں آتی، لا فتح الا علی لا صیب الا ذوالفقار، کہ علی جیسا کوئی نوجوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ آپ نے مار مار کے ان کو زخمی کر دیا، لاشوں کے انبار لگا دیے، بڑے بڑے کوفیوں اور شامیوں کی بہادری خاک میں مل گئی، بڑے بڑے سورمے خاک نشین ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین کربلا میں لاشوں کے کھیت بو دیے گئے، اور آپ نے ثابت کر دیا کہ میری رگوں میں بھی علی مرتضیٰ کی قوت و طاقت کام کر رہی ہے۔ عمر بن سعد پکارا، اور بزدلو چاروں طرف سے حملہ کرو، تیروں کی بارش کر دی جائے، نیزے اور بالوں سے حملہ کر دیا۔ امام علی مقام کے اوپر تیروں کی بارش کر دی گئی۔ جن لوگوں نے آپ کو دفن کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ 121 سوراخ تو تیروں کے تھے، اور 40 تلواروں کے، اور 33 گھائل نیزوں کے تھے۔ اب چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں اور آ کے آپ کے گھوڑے میں پیوست ہو رہے ہیں۔ امام علی مقام کے پھول جیسے جسم میں پیوست ہو رہے ہیں۔ امام علی مقام نبی کے نواسے کا پھول جیسا جسم زخمی کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، نبی کریم کا نواسا اپنے خون میں نہا گیا، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ آپ ایک مقام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ، ایک تیر جو آیا تو امام پاک کی پیشانی میں پھر بہت آگاہ نبی کریم اس کو چوما کرتے تھے۔ سرکار دو عالم اس پیشانی کے ساتھ اکثر پیار اور محبت کرتے ہوئے، اس کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے حبیب اپنی جبین نبوت کو اپنے نواسے کے ماتھے کے ساتھ لگا دیتے تھے۔ کبھی حسین کو اللہ کے حبیب اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے، کبھی اٹھا کے اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، آپ نے تیر کو نکالا،
اور آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے اور بدبختوں تم نے نبی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا، تم نے اپنے نبی کی اہل بیت کو قتل کیا، تم نے اپنے نبی کے گھر کو اجاڑا، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ اور امام کہہ رہے تھے آسمان کی طرف نظریں تھی، اللہم انی اشہدک علی ھذا القوم، مولا قوم جو ظلم و ستم کر رہی ہے اس پہ میں تجھے کی گواہ بناتا ہوں۔ جب آپ نے تیر نکالا تو اب سارے پردے اٹھ چکے تھے، سارے حجابات اٹھ چکے۔ مشکات پڑھو، ترمذی پڑھو، شرح الصدور پڑھو، تذکرۃ الموت پڑھو، کتاب الروح ابن تیم کی پڑھو، اور اس کے اندر لکھا ہے ان کتابوں کے اندر، اور برزخ کا عالم عبد الرزاق بطالوی کی کتاب ہے اس کو پڑھو، کہ جب صالحین دنیا سے جاتے ہیں تو بعض اوقات انبیاء کی روحیں آ جاتی ہیں، مرسلین کی روحیں آ جاتی ہیں، اور بعض کی روحیں قبض کرنے کے لیے اسرائیل پر نفس نفیس خود آتے ہیں، اور جب اللہ والے جاتے ہیں تو سارے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ امام علی مقام، جیسا کہ آپ نے تیر نکالا خون کا فوارہ نکلا، آپ نے اپنا دست ولایت اپنے چہرے پہ پھیر لیا اور پردے ہٹ گئے، حجابات ہٹ گئے، فاصلے سمٹ گئے، دوریاں ختم ہو گئی۔ اب جو دیکھا تو سامنے نبی کریم جلوہ فرما تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ علی مرتضیٰ فاطمہ الزہرا کی روحیں مجسم ہو کے آ چکی تھی۔ وہ سب کہہ رہے تھے بیٹا حسین ہماری طرف دیکھو، ہم تمہیں لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ ظالم نے نعرہ مارا، آپ گھوڑے سے گرے، اور شمر لعین، خولہ بن یزید، سنان بن انس، یہ بڑے بڑے بدبخت امام حسین کے جسم اثر پہ چڑھ گئے۔ شمر امام علی مقام کی چھاتی کے اوپر چڑھ گیا۔ جب آپ نے اس کے سینے پہ کوڑ کا داغ دیکھا، کہا شمر سچ کہا تھا نانا جان نے، ایک کوڑی کتا ہے جو میری اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے وہ تو ہی ہے۔ اور شمر اللہ کے حضور لوگ سجدہ کر رہے ہیں کہ میری چھاتی سے ہٹ جا، میرے سر کو بھی جسم سے اس وقت جدا کرنا جب میرا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا۔ آخری بار گھر والوں سے ملنے کی خواہش نہیں کی، پانی کی تمنا و آرزو نہیں کی، بلکہ یہی آرزو تھی کہ سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے ہیں۔ آپ نے اپنا سر سجدے میں ڈالا اور پکارے سبحان ربی الاعلی، یا اللہ اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نانا کی امت کو بخش دے۔ یہاں تک کہ ظالم نے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے گھوڑے نے آپ کے خون کے اندر اپنے ماتھے کو رنگین کیا، خیموں کے پاس آ کے زمین پہ سر مارنے لگا۔ حضرت سیدہ زینب کہنے لگی شہربانو سکینہ کو سنبھالو، شاید اس کے ابا آئے ہیں۔ باہر نکل کے دیکھا تو اس کا ماتھا ایمان کے خون میں رنگین تھا، گھوڑے کی زین خالی تھی۔ یہ عنوان تھا امام علی مقام کی شہادت کا۔ آپ میدان کربلا میں اپنے بھائی کی خبر لینے جا رہی تھی، القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب، آیا نظر نہ اس کو فاطمہ زہرا کا ماجبی، گھیرے ہوئے تھے چاروں طرف سے سپاہی کی، چلائی راہ دو دشمنان نے دی، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ وہ بے دین سر کو کاٹ کے لے جا چکے تھے، کہنے لگے اب تو کس کو دیکھے گی، اب تو ان کا سر بھی جسم سے جدا کر دیا گیا۔ قاتل تو اس طرح سر پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ بدن شاہ کربلا، طبلے ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ اب تو سر بھی جسم سے جدا تھا اور جسم زخموں سے چور چور تھا، جس میں اثر پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔ نہ کہاں بہن کو آیا نظر لاشا ایمان، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام،
کٹے گلے پہ گلا یوں کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے ہائے میرے آتے ہی بے داد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ بیلا سر لاش کے پاس بیٹھی تھی، سیدہ سکینہ گرتی ہوئی آئی، ابو جان کہاں ہو، پپو جان کہاں ہو؟ آواز آئی بیٹا سکینہ ادھر آؤ، تیرے ابا یہاں پڑے ہوئے ہیں اور مظلوم پپو تیری پاس بیٹھی ہے۔ وہ بچی آئی، امام پاک کے چھت پہ گر گئی، حضرت سیدہ زینب نے اٹھایا، سکینہ چلو خیموں میں۔ آواز آئی بہن تھوڑی دیر میری بیٹی کو میرے سینے سے پڑے رہے۔ الغرض امام علی مقام نے جام شہادت نوش کیا اور یزیدی لشکر نے نعرے بجائے اور پوری بربریت کا ثبوت دیا، شہداء کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، گویا یہ اپنے گمانے باطل میں فتح حاصل کر چکے تھے، لیکن خدا کی قسم ان کی ایسی شکست ہو چکی تھی جو قیامت تک کسی کی نہیں ہوئی ہوگی۔ آخر میں یہی کہوں گا، اے نبی کے نواسے، جس مقام سے تو گھوڑے سے گرا، گرتی ہوئی امت کو سنبھالا، قیامت تک عاشق وہاں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ کربلا کے بعد کے واقعات یہ 2 محفلوں میں کر لیا کرو، ایک تو یہ شہادتیں ہو جائیں، پھر ایک محفل ایسی ہو کہ اس میں کربلا کے بعد کے واقعے، یہ بھی 2 گھنٹے کے موٹے واقعات ہیں، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ بہرحال امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنے سر کو قربان کر کے آنے والی نسلوں کو یہ سبق دیا، حسینی ہو تو باطل کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہر دور میں یزید ہے، فرمایا نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ خاک میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔